السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے اچھی زندگی گزارنے کے لیے، بہتر زندگی گزارنے کے لیے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کتاب کی شکل میں قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اور رہبر کے شکل میں، آئیڈیل اور نمونہ کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے عظیم شخصیت ہے، سب سے بڑی شخصیت ہے۔ آپ جیسا نہ پہلے کوئی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ اگر بات کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر سب سے بڑے ولی کون ہیں، تو زمین کے اوپر قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک سب سے بڑے جو اولیاء ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ تو زمین کے اوپر سب سے بڑے ولی وہ ہیں جو نبی ہیں، اور نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جو نبی بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نئی شریعت عطا کرتا ہے، نیا قانون عطا کرتا ہے۔ اور نبی اپنے سے پہلے رسول پر جو قانون اتارا جاتا ہے اس قانون کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اسی قانون کی وہ تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی اور رسول میں جو فضیلت زیادہ ہے وہ رسولوں کو فضیلت زیادہ ہے۔ تو دنیا کے سب سے بڑے ولی وہ ہیں جو نبی ہیں، اور نبیوں میں سب سے بڑے ولی وہ ہیں جو رسول ہیں، اور رسولوں میں سب سے جو بڑے ولی ہیں وہ اولو العزم رسول ہیں۔ اولو العزم اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احقاف کی آخری آیت میں فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ہمت والوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے، اور کفار مکہ کے لیے آپ بد دعا میں جلدی مت کیجئے۔ تو رسولوں میں سب سے افضل اولو العزم رسول ہے۔ اولو العزم رسول سے کون رسول مراد ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اولو العزم رسولوں میں سب سے جو افضل رسول ہیں، جو سب سے بڑے ولی ہیں، وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ زمین کے اوپر سب سے بڑے ولی وہ ہیں جو نبی ہیں، نبیوں میں سے سب سے بڑے ولی وہ ہیں جو رسول ہیں، رسولوں میں سب سے بڑے ولی وہ ہیں جو اولو العزم رسولوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور سب سے بڑے ولی نبیوں، رسولوں اور پوری دنیا کو ملا کر کے جو سب سے بڑے ولی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور
یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں فرمایا ہے، وہ کسی اور رسول کو نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ زمین کے اوپر قیامت تک سب سے بڑے ولی جو ہیں وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بک امرت لا افتح لأحد قبلک رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتح، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ فیقول الخازن من انت، نگران جنت، جنت کی نگرانی کرنے والا فرشتہ کہے گا کون؟ فاقول محمد، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہے گا بِكَ أُمِرْتُ لَأَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہی حکم ملا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے نہ کہیں تب تک کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جانا چاہیے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے نہ کھٹکھٹائیں تب تک کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی اور جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے آئیں تو جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر نوح علیہ السلام جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے آئیں گے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے آئیں گے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے آئیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے دستک دیں گے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے مجھے یہی حکم ملا تھا کہ دروازہ اسی وقت کھولنا ہے جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھولنے کے لیے کہیں۔ یہ مقام صرف ملا ہے تو دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ تو حدیث واضح کرتی ہے کہ دنیا کے سب سے جو بڑے ولی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبیوں میں بھی رسولوں میں بھی۔ اس کے بعد جو سلسلہ ہو تو بعد کا ہے، بعد کے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ نبیوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے ہیں، وہ رسولوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا جو معاملہ ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے نبیوں کے بعد کا ہی معاملہ ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی 5 ایسے اعزاز عطا فرماتا ہے، 5 وہ مقام عطا فرماتا ہے، وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے جو کسی اور نبیوں کو کسی اور رسولوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا نہیں فرمائے گا۔ حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول من تنشق الارض عنه يوم القیامت ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بیدی یوم القیامت ولا فخر۔ رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزہد، ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ لوگو
قیامت کے دن میں تمام انسانوں کا سردار رہوں گا، سارے انبیاء کرام موجود ہوں گے، سارے لوگ موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان موجود ہوں گے، لیکن سب کے سردار کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک قوم کے درمیان رہ کر کے تبلیغ کی تھی وہ بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی قوم کے تعلق سے بہت ساری پریشانیاں اٹھائی ہوں گی وہ بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے، یعقوب علیہ السلام بھی ہوں گے، سارے کے سارے انبیاء کرام ہوں گے، سارے کے سارے لوگ ہوں گے، لیکن سب کے سردار صرف اور صرف یہ سرداری کسی کو نصیب ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی۔ کیوں؟ سب سے عظیم شخصیت رب کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا کے اندر کوئی ولی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار رہوں گا، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، دوسرا جو مقام، دوسرا جو مرتبہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹے گی، میدان محشر کی جانب لوگ بھاگیں گے، اس وقت سب سے پہلے جس شخصیت کی قبر پھٹے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ لوگ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، تو ایسے موقع پر یہ مقام صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی صفت وَأَوَّلُ الشَّافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعِ، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سارے لوگ پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ دیگر جو انبیاء کرام ہوں گے وہ کہیں گے نفسی نفسی، میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا۔ ایسے عالم میں، ایسی گھڑی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امتی کی فکر ہوگی، کہیں گے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ وہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، اپنے لیے سوچ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کیے ہوئے ہوں گے، اور سب سے پہلے سفارش کرنے کی اجازت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات سنے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات مانے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملے ہیں، کسی اور نبی اور رسول کو نہیں۔ پانچویں صفت وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، تعریفوں والا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے ولی، دنیا کے سب سے بڑے پیر، دنیا کے سب سے بڑے مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنے اعمال کو، جو اپنے کردار کو، جو اپنے اخلاق کو دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالتے ہیں، اپنی نمازوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں، اپنے دیگر اعمال کو دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اپنے دیگر معاملات کو دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو اپنے ہر معاملات میں، دین کے ہر معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا ولی مانتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں، لیکن ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب ذرا صفت دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں اور آپ کی ولایت، آپ کو یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دین پھیلانے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ بولتے بھی تو جب بولتے اسی وقت تھے جب تک جبریل علیہ السلام حکم لے کر کے نہ آ جائے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم آیت نمبر 3-4 میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، دنیا کے سب سے بڑے ولی کی صفت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے نہیں بولتے ہیں، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، جب کوئی بات بتانا ہو، امت کو کوئی کام بتلانا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو حکم فرماتا ہے اور جبریل علیہ السلام آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور جو پیغام، جو میسج جبریل علیہ السلام رب کے پاس سے لاتے ہیں اسی چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بتلاتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کے حقیقی طور پر مرید وہی ہوتے ہیں، مرید وہی ہوتے ہیں جو اپنے ولی کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو اپنے ولی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے ولی کی سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی، جس نے رسول کا حکم مانا، اس نے اللہ کی بات مانی۔ پتہ چلا کہ جو دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ شخص دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رب کو راضی کرنا ہو تو دنیا والوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہے وہ مت کرو۔ اب مرید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں، میرا ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ زبان سے نہیں، اعمال سے، کردار سے۔ آپ کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا زکوٰۃ، آپ کی طلاق، آپ کا نکاح، آپ کا جنازہ، یہ سارے اعمال اور دیگر ساری عبادتیں جو ثواب کی نیت سے کی جاتی ہیں، اگر وہ سارے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، آئیڈیل کے معاملے میں نبی کے علاوہ کسی اور کا نام آ جائے وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا گستاخ کہلائے گا۔ کیوں؟ دین نبی پر مکمل ہوا ہے، لہٰذا آئیڈیل کے معاملے میں، دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام آنا چاہیے۔ کیوں؟ دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر ولی جب کوئی ہے ہی نہیں تو دین کے معاملے میں نبی کے علاوہ کسی اور کا نام کیوں لیں؟ چاہے امام ابو حنیفہ کا معاملہ ہو، چاہے احمد رضا خان صاحب کا معاملہ ہو، چاہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا معاملہ ہو، چاہے صحابہ کا معاملہ کیوں نہ ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں چونکہ فلاں صحابہ نے عمل کیا۔ نہیں، صحابہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، تو آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر، دلیل کے طور پر کسی کو لیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں یہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بناؤ، تو پھر کسی اور کو کوئی شخص اگر عمل کے معاملے میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے۔ ابھی یہ ربیع الآخر، عربی جو قمری مہینہ ربیع الآخر کا مہینہ چل رہا ہے، اب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پیران پیر کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑے پیر، پیروں کے پیر۔ جبکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کہی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جہاں بہت ساری کتابیں ہیں، غنیۃ الطالبین کا مسئلہ ہو، الفتوح الربانی کا مسئلہ ہو، فتوح الغیب کا مسئلہ ہو، اور جو دیگر کتابیں ہیں، انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی ہے، طریقہ رسول کے مطابق چلنے کی دعوت دی ہے۔ اب یہ جو ہر قمری مہینے کی 11ویں رات کو جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی بریانی کھاتے ہیں، اور خاص کر کے ربیع الآخر کی جو 11ویں رات ہوتی ہے، دھوم دھام سے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کھانا ان کے نام پر پکایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، اور ان کے نام کے جو ترانے اور گیت پڑھے جاتے ہیں۔ کیا اگر آپ ان کے مرید ہیں تو کیا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ ثبوت پیش کیا جائے، دلیل پیش کیا جائے۔ یہ دیکھیے کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ ہے غنیۃ الطالبین، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سب سے مشہور کتاب۔ اب جو لوگ ان کے مرید ہیں اور مرید ہو کر صرف بریانی کھانا ہی جانتے ہیں، ان کے نام پر جو صرف کھانا ہی جانتے ہیں، کیا وہ لوگ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ کیا مولوی بتلاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا بتلایا ہے؟ افسوس کی بات ہے۔ اب دیکھیے مرید جو ہوتا ہے پیر کا کیا ہوتا ہے؟ پیر کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر کھانا کھانے والے، بریانی کھانے والے، ان کے نام پر بدعت و خرافات کو فروغ دینے والے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب کو کبھی پڑھ لیا جائے، اور کوئی شخص اس وقت تک مرید بن سکتا ہی نہیں جب تک کہ پیر کے حکموں کے مطابق ان کا عمل نہ ہو۔ یہ کتاب دیکھیے غنیۃ الطالبین، اصل میں یہ کتاب عربی میں ہے، عربی میں اس کتاب کا نام ہے الغنیہ لطالب طریق الحق، اردو میں غنیۃ الطالبین اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کے جو مترجم ہیں ادیب شہر حضرت شمس صدیقی بریلوی فاضل مشرقیات، ایک بریلوی عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر ذرا ہم دیکھتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ یہ کتاب سن 2002 میں چھپی ہوئی ہے، یہ جو طباعت ہے سن 2002 کی طباعت ہے۔ تو اس میں اگر آپ صفحہ نمبر 44 اور 45، 44 اور 45 پڑھیے اور دیکھیے کہ جو لوگ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی بریانی کھا رہے ہیں، کیا وہ اپنے مرید کی باتوں کو مانتے ہیں یا کہ چھپاتے ہیں؟ وہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ اقامت، نماز کے لیے جو اقامت کی جاتی ہے وہ، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ اذان کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس طرح اقامت کہی جائے۔ کس طرح؟ جو ترجمہ اور جو ترجمہ کیا گیا اسی طرح میں پڑھ دے رہا ہوں، اور ترجمہ بریلوی عالم کا ہی کیا ہوا ہے۔
اذان کے بعد اقامت کس طرح؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اقامت کا کہنے کا یہ طریقہ ایک ہری اقامت، یعنی ایک ہری اقامت جو الحمدللہ ہماری مسجد میں جو کہی جاتی ہے اور جو حدیث سے ثابت ہے۔ غنیۃ الطالبین کے اندر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اقامت ایک ہری ہو۔ اب یہ پیرانے پیر کہنے والے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی بریانی کھانے والے، کیا وہ ایک ہری اقامت کہتے ہیں؟ کیا وہ اپنے پیر کے حکموں کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے پیر کے حکموں کے مطابق اقامت کر رہے ہیں؟ جب پیر کے حکموں کے مطابق اقامت نہیں کر رہے ہیں تو مرید کہاں سے ہوئے؟ تو گستاخ ہوئے۔ گستاخ اولیاء وہی ہے جو ولی کی بات نہ مانے، گستاخ رسول وہی ہے جو رسول کی بات نہ مانے۔ صاف بات ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ ڈرامہ کرتے ہیں 11ویں ربیع الاخر کے 11ویں رات کو ان کی مسجدوں میں دیکھا جائے اور کہا جائے کہ جب بریانی یاد رہتی ہے جس کے کھانے اور 11ویں منانا ثابت کر دیجئے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ صحیح ثابت کر دیجئے کہ انہوں نے اپنے کسی کتاب میں کہا ہو کہ ربیع الاخر کی 11ویں رات کو بریانی پکائی جائے، میرے نام پر جانور ذبح کیا جائے؟ ثابت کیجئے۔ قیامت تک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اقامت کا معاملہ ہے کہ پیرانے پیر ایک طرف کر رہے ہیں، پیٹ کا معاملہ عبد القادر جیلانی سے جوڑ دیے پیرانے پیر کا کر کے، لیکن جہاں عمل کا معاملہ ہے پیچھے آ گئے۔ یہ کیسی مریدی ہے؟ اب ایک اور باب باندھتے ہیں، ایک اور ہیڈنگ لگاتے ہیں، ہیئات نماز۔ صفحہ نمبر 45 میں ہے کہ ہیئات نماز، نماز کی شکلیں۔ تو دیکھیے نماز کی شکلیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نماز کی شکلیں کیا کیا ہیں ان کو واضح کرتے ہیں، اور دیکھیے کہ کتنے شکلیں ہیں نماز کی جو بتلا رہے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے کتاب کے اندر۔ جو لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے کو پیرانے پیر سمجھتے ہیں، وہ ان کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی نماز نہیں ہو رہی ایک بھی نماز۔ جو لوگ اس طریقے پر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی نماز باطل ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق۔ گئے مریدین سارے کام سے، ابھی جو بتا رہے ہیں ان میں سارے مریدین کام سے گئے، ان کی نمازیں قابل قبول نہیں۔ ہیئات نماز میں فرما رہے کہ ہیئات نماز کی ہیئات 25 ہیں۔ اب دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ نماز شروع کرتے وقت نمبر 1 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 2 رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ کب؟ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اس طرح اٹھائے جائیں کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں کندھوں کے برابر اور دونوں انگوٹھے کانوں کے پاس، جس کو کان کی لوڑکی کہتے ہیں۔ تو ہاتھ اس طرح اٹھا کر کے چھوڑ دیے جائیں۔ کب؟ جس کو ہم رفع الیدین کہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رفع الیدین نماز کب رفع الیدین کرنا ہے؟ کہتے ہیں نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کر کے رکوع میں جانا ہے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی رفع الیدین کرنا ہے اور ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سب سے مشہور کتاب غنیۃ الطالبین ہے، جس میں رفع الیدین کرنا غنیۃ الطالبین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ثابت ہے، احادیث کے اندر تو موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملی ہوئی ہیں، کرتے ہیں۔ یہ گستاخ والی نماز ہے، یہ وہابی کی نماز ہے، یہ فلاں کی نماز ہے، یہ فلاں کی نماز ہے۔ بھئی یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی نماز ہے، پڑھتے ہی نہیں تو پھر مرید کہاں سے ہو گئے؟ مرید کا چوغا اتار دینا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں
ناف کے اوپر بایاں ہاتھ اور اس ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا جائے. ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے یا پھر ناف پر. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناف کے اوپر بایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا جائے. حدیث سے بھی یہی ثابت ہے. سینے پر ہاتھ باندھا جائے یا پھر ہاتھ جو باندھا جائے وہ ناف کے اوپر یا پھر ناف کے نیچے نہ، ناف پر یا پھر ناف کے نیچے نہ ہو. حدیث سے ثابت ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی ماننے والے، سب سے بڑے ولی ماننے والے، ہم نے اسی طریقہ کو اپنایا ہوا ہے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. تو رفع الیدین کرنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ثابت، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ثابت. یہ اس تعلق سے زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ کی جائے. سن لینے کے بعد کتاب کو پڑھا جائے. واقعی اگر مرید ہے تو کتاب پڑھی جائے کہ واقعی جس کے نام کی ہم بریانی کھاتے ہیں، جس کے نام کی ہم شب گزاری کرتے ہیں، جنہیں ہم پیران پیر کہتے ہیں، ان کی کتاب میں اگر واقعی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں؟ نہیں کر رہے ہیں. تو ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ثابت ہے. سجدے کے مقام پر نظر رکھی جائے. اب دیکھیے، جن نمازوں میں قرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے ان میں بلند آواز سے قرات پڑھنا اور آمین بھی بلند آواز سے کہنا. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ زور سے قرات کی جانے والی نماز میں آمین بھی زور سے کہی جائے. کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم کہتے ہیں. کیوں؟ حدیث سے زور سے کہنا ثابت ہے. اور جو مساجد ہیں جہاں پر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پیران پیر کہا جاتا ہے، ان کا حکم ہے، ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ زور سے قرات کی جانے والی نمازوں میں آمین بھی زور سے کہی جائے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا یہ فتوے ہیں جو ہم سنا رہے ہیں. لہذا اب گستاخی کا فتویٰ لگانا ہو مریدوں کو تو اس کتاب کے حوالے سے لگایا جائے. اچھا، اور جن نمازوں میں قرات آہستہ پڑھی جاتی ہے ان میں آہستہ پڑھنا اور آمین بھی آہستہ کہنا. ایسا ہوتا بھی ہے کہ آہستہ قرات کی جانے والی ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، آمین آہستہ کی جاتی ہے. مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ہے، زور سے قرات کی جاتی ہے، آمین زور سے کی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو نہیں کرتے ہیں کون؟ پیران پیر ماننے والے. اب آخری ان کا میں فتویٰ پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان شرطوں میں سے کوئی شرط بھی کسی عذر شرعی کے سوا اگر ترک کر دی جائے، شرعی عذر، آدمی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ ناف کے اوپر نہیں باندھ رہا ہے. شرعی عذر، آدمی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے. شرعی عذر، آدمی رکوع نہیں کر پا رہا ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. کوئی شرعی عذر یعنی مجبوری، ذاتی مجبوری کی وجہ سے جسم اس قابل نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے. اس کے علاوہ اگر ان ساری شرطوں میں سے کوئی ایک، ان ساری شرطوں میں سے کوئی شرط ترک کر دی جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. یعنی جو لوگ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ ان کی نماز باطل ہے. جو لوگ ناف کے اوپر ہاتھ نہیں باندھتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ ان کی نماز باطل ہے. جو لوگ زور سے قرات کی جانے والی نمازوں میں آمین زور سے نہیں کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے فتویٰ کے مطابق ان کی نماز باطل ہے. یہ اتنا زبردست فتویٰ اگر کسی اور کا ہوتا تو بول سکتے فلاں مسلک والے کا یہ فتویٰ. نہیں، کتاب پڑھی جائے. جن کے نام کی 11ویں کی جاتی ہے، جن سے 11ویں ثابت نہیں ہے، ان کی کتاب کو پڑھا جائے. ورنہ جس طرح سے نبی نبی کہنے والا نبی کا طریقہ چھوڑنے پر نبی والا ہو سکتا ہی نہیں، اسی طرح سے صرف عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر کھانے والا، بریانی پکانے والا جو ان کے حکم کو نہیں مان رہا ہے وہ ان کا مرید ہو سکتا ہی نہیں ہے.
اور ایک صفحہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نماز جنازہ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں. اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 550 ہے. صفحہ نمبر 550 جو 2002 کی جو طباعت ہے غنیۃ الطالبین. نماز جنازہ ایک ہیڈنگ بناتے ہیں, اس کے بعد سے آخرت کو یاد کرنے تیاری کرنے کی باتیں کہتے ہیں. اس کے بعد عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور قلب پیدا کرے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز جنازہ پڑھے تاکہ دعا جلد قبول ہو. آگے فرماتے ہیں پھر 4 تکبیریں کہے. پہلی تکبیر پر سورہ فاتحہ پڑھے. کس کا فتویٰ ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ پہلی تکبیر پر سورہ فاتحہ پڑھے. جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور یہی فتویٰ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا اسی حدیث کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا تھا. حدیث کون؟ پیرانے پیر بھی اگر کوئی یہاں بات کر رہے ہیں تو کس کے مطابق بات کر رہے ہیں؟ حدیث کے مطابق. تقلید نہیں. دین میں تو تقلید ہے ہی نہیں ہے. دین میں صرف اتباع ہے. پھر دوسری تکبیر کا کر کے درود شریف پڑھے. وہ درود جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے. کون سا درود؟ درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. کتنے عبد القادر جیلانی کی مریدوں کو تو یہ درود بھی یاد نہیں ہے. دوسری درودیں یاد ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا پتہ نہیں فلاں جو کون سے درود ہے جو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. یہاں ہے کہ وہ درود جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے وہ درود پڑھا جائے. تو مرید پیر کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے. اور جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر یہ سب بدعت و خرافات رچا رہے ہیں اور اسلام بتا رہے ہیں, یہ حکم نہ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کے اندر دیا ہے بلکہ جو حکم دیا اس کے مطابق لوگ عمل کر رہے ہیں. اور سن لیں ان کے فتوے کے مطابق جتنے لوگ بغیر سورہ فاتحہ کے جنازہ پڑھ رہے ہیں, بغیر آمین زور سے کہے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں, بغیر رفع الاذان کے نماز پڑھ رہے ہیں, بغیر ناف کے اوپر ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, ان کی نماز باطل ہے. ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہے. اب وہ سجدہ کر کے وہ اپنی پیشانی کو گھسوا ڈالے, جھک کر کے وہ اپنی کمر کو جھکا لے, نماز پڑھتے پڑھتے اپنی ساری زندگی لگا لے. لیکن عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق اگر یہ صفات نہ ہو ان کی نماز باطل ہے. تو یہ چند باتیں ہوئی, ورنہ پوری کتاب بھری پڑی ہوئی ہے جو ان لوگوں کے خلاف اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں. جو لوگ ان کے نام کی بریانی کھاتے ہیں, جو لوگ 11ویں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے پیر کی کون ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. جبکہ دنیا کا سب سے بڑا پیر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا پیر نہ مانے, ہم انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ مان سکتے ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دین کے معاملے میں, عمل کے معاملے میں جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کی جاتی ہے. دین کے معاملے میں جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بجائے کسی اور نام کا حوالہ دے رہا ہو, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نیچا کر رہا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخ لوگوں کو کرنے کے لیے, گستاخی کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے.
تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ایک مومن اپنی جان دے سکتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتا ہے۔ ایک مومن اپنا مال قربان کر سکتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل سے نکال نہیں سکتا ہے۔ ایک مومن اپنا گھر بار چھوڑ سکتا ہے، اپنے آل و اولاد کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل سے کم نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا یہ حکم ہے کہ مومن کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہوتا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ مقام ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف جان دینے کا معاملہ ہو، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت کا معاملہ ہو، ایک مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا، گھر بار تک چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا۔ جو ماں، جس ماں کا پیارا اور لاڈلا بیٹا تھا، اس بیٹے نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان سے زیادہ دل میں بسا لیا، ماں تک کو چھوڑ دیا، باپ تک کو چھوڑ دیا، گھر بار تک کو چھوڑ دیا، آل و اولاد تک کو چھوڑ دیا، جہاں پیدا ہوئے تھے اس جگہ تک کو بھی چھوڑ دیا۔ مکہ میں جو مالداری کی زندگی گزار رہے تھے، مدینہ میں آ رہے ہیں تو 2 مہینے تک کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا کے جو سب سے بڑے ولی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر 11ویں کی جاتی ہے، جن کا کسی کتاب میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ غوث اعظم سمجھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو غوث اعظم سمجھتے ہیں۔ استعانت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو ہم غوث اعظم سمجھتے ہیں۔ غوث جن کو پکارا جا سکے، جنہیں کہا جا سکے یا لگا کر کے یا فلاں، وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی بات عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفتوح ربانی کے اندر فرمایا ہے کہ استعینوا بہ ولا تستعینوا لغیر اللہ، کہ لوگوں مدد اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مت مانگنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کہ استعینوا بہ ولا تستعینوا لغیر اللہ، مدد مانگنا ہو یا کہہ کے پکارنا ہو، یہاں کیا ہے؟ یا غوث، یا دستگیر، یا خواجہ، یا فلاں، یا فلاں، کہتے ہیں نہیں، استعینوا باللہ، مدد صرف اللہ سے مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک بندہ نماز میں ہاتھ باندھ کر کے اقرار کر رہا ہے کہ غوث اعظم تو ہی ہے، ہم تجھی کو پکارتے ہیں۔ بندہ جب نماز سے نکالتا ہے تو یا غوث المدد، یا دستگیر المدد۔ یہ رب کے ساتھ کیسی دغا بازی ہے بھائی؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح۔ عبد القادر جیلانی اللہ تو نہیں ہے، اللہ کے ولی ہے، اللہ تو نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام پر ہی قربانی کیجیے۔ لعنت ہے، ملعون ہے وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہے، چاہے وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہو، چاہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کر رہا ہو، چاہے خواجہ پیا کے نام پر جانوروں کو ذبح کر رہا ہو، حرام ہے۔ عبادت، ذبح کرنا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ حدیث وعن ابی الطفیل قلت لعلی
اخبرنی ما اسر الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی بن ابی طالب ما اسر الی شیئا کتمہ الناس ولکنی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من لعن والدی ولعن اللہ من غیر منار الارض رواہ مسلم فی کتاب الاضاحی۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الاضاحی ذبح قربانی کے بیان میں اسی طرح سے حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو الطفیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسرنی ما اسر الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علی بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے چھپا کر کے صرف آپ کو جو بات بتلائی ہے وہ مجھے بتلائیے۔ کیا بتلائیے؟ کہتے نہیں ما اسر الیک شیئا کتمہ الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی راز کی بات کہی ہی نہیں ہے جو لوگوں سے چھپائی گئی ہو، آپ نے کھلے عام ساری باتیں کہی ہیں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت جو غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ ذبح عبادت ہے، اگر کوئی شخص اب ذبح جانور کو کر رہا ہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے، کسی اور انسانوں اور کسی اور آستانوں پہ جا کر کے ذبح کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اگر جو شخص جانور کو دوسروں کے نام پر، مخلوق کے نام پر ذبح کر رہا ہے، دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ گستاخ ہے، اور وہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں لعنت زدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر غضب کو نازل فرماتا ہے۔ تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو جائے، وہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گستاخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مستانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے نبی دھتکار دے کوئی اور در اسے مل سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، آدمی بدعتی ہو جاتا ہے، آدمی رب کی نظر میں ملعون ہو جاتا ہے۔ نبی کے حکم کی نافرمانی کرنا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا ہے، یہی مطلب ہے کہ جسے نبی دھتکار دے اس کے لیے کوئی ڈر نہیں۔ کیوں؟ اس نے جو عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اسی نے اللہ کی بات مانی۔ اس آیت کی روشنی میں جسے نبی دھتکار دے، جسے نبی غضب کی خوشخبری دے، اس کے لیے پھر کوئی اور در مل سکتا ہی نہیں سکون پانے کے لیے۔ تو لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، جو کسی بدعتی کو، نبی کے خلاف، نبی کے طریقے کے خلاف عمل کرنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے، ان کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے، اس پر اللہ کی لعنت۔ تو پناہ دینے والے پر جب اللہ کی لعنت، تو بدعت والا کام کرنے والا شخص کس قدر رب کی نظر میں ملعون اور لعنت زدہ ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اس شخص پر اللہ کی لعنت جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے۔ ماں باپ کو برا بھلا کہنا، لعنت بھیجنا، یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، یہ بڈھی، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ زیادہ بھچر بھچر مت کیجیے، یہ وہ الفاظ ہیں جو سماج اور معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ اب تمہارا وقت گیا ہے، اپنے کام سے مطلب رکھو، ہم سمجھ لیں گے تم کون ہوتے ہو یا پھر تم کون ہوتی ہو۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ مقام ایک، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے کو تھوڑا مال دے دیتا ہے، تھوڑی سی پہچان دے دیتا ہے، تو رب کے علاوہ جو سب سے عظیم شخصیت ماں اور باپ ہے ان کو کھو دیتا ہے وہ۔
اپنے آپ کو اپنے ماں سے اونچا سمجھنے لگتا ہے، اپنی ماں سے اونچا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو اپنے باپ سے اونچا سمجھنے لگتا ہے، بدتمیزی پر اتر آتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدین، اس شخص پر اللہ کی لعنت جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت جو زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے۔ بندے نے زمین کی نپائی جوکھائی کی ہے، اینٹیں رکھ دی ہیں، پتھر رکھ دیا ہے، اگلا شخص رات کی تنہائی میں جاتا ہے، اس نشان کو مٹا کر کے، اینٹ کو ہٹا کر کے اور دور کر دیتا ہے، پتھر کو ہٹا کر کے اور دور کر دیتا ہے۔ اب بتائیے معمولی ایک بالغ زمین کے لیے غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کی نشانی کو مٹاتا ہے۔ تو دنیا کے سب سے بڑے پیر انبیاء ہیں، انبیاء میں سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے پیر رسول ہیں، رسولوں میں سب سے بڑے ولی اولو العزم رسول ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ولی نہ آپ سے پہلے کوئی تھا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی ہوگا، لہٰذا وہی شخص آخرت میں نجات پائے گا جو دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ طریقۂ رسول سے ہٹ کر کے دیگر دین کے معاملے میں کسی اور انسان کو لا کر کے تقلید کرنے والا وہ دنیا کا سب سے بڑا گستاخ ہے، کیونکہ وہ شخص دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل و نمونہ نہیں مان رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ دین کے معاملے میں جو بھی کام ہو وہی کام، تو ہر کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ دین کے نام پر ہمیں وہی کام اور وہی عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور اسی طریقے پر ہمیں کرنے کو توفیق عطا فرمائے جس طریقے پر کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔